بسم اللہ الرحمن الرحیم باب الوضوء مما غیرت النار. اس چیز سے وضو کا بیان جس کو آگ نے متغیر کیا ہو. مطلب یہ ہے کہ اگر آگ پر بنی ہوئی آگ سے پکی ہوئی کسی کو باوضو شخص نے کھا لیا تو اس کا کھانا ناقض وضو ہے یا نہیں، یعنی اس سے وضو کا یا نہیں. تو اس سلسلے میں کچھ صحابہ اکرام کا یہ موقف اور نظریہ ہے کہ ما غیرت النار، یعنی جو چیز آگ پر پکی بنی اس کو کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اس کو کھانے کے بعد وضو کرنا واجب ہے. ان میں حضرت ابو ہریرہ، حضرت عبداللہ ابن عمر اور دیگر کچھ صحابہ کرام شامل ہیں جن کا یہ نظریہ ہے کہ ما غیرت النار یہ ناقض وضو ہے، اس کے بعد وضو کرنا فرض ہے، واجب ہے. باقی اور صحابہ کرام، تابعین اعظام، ائمہ اربعہ، جمہور علماء اہل سنت کا موقف یہ ہے کہ ما غیرت النار یہ ناقض وضو نہیں ہے، اس کو کھانے کے بعد وضو کرنے کی لازمی طور پر کوئی ضرورت نہیں ہے. پہلے موقف والوں کی دلیلیں وہ احادیث ہیں جن میں وارد ہے کہ کوئی چیز کھائی پھر اس کے بعد وضو کیا، جیسے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حوالے سے مروی ہے کہ آپ نے آگ پر بنی ہوئی چیز کھائی اور اس کے بعد آپ نے وضو فرمایا اور فرمایا کہ ما غیرت النار، یعنی جو چیز آگ پر بنی ہو اس کو کھانے کے بعد وضو کرنا چاہیے. تو اس مفہوم کی جو احادیث ہیں وہ ان حضرات کی دلیل ہے. جو وضو واجب نہیں مانتے یا ما غیرت النار کو ناقض وضو نہیں سمجھتے، ان کی جانب سے ان احادیث کا جواب یہ ہے کہ ان احادیث میں جس وضو کا ذکر ہے اس سے مراد وضو لغوی ہے، یعنی کلی کرنا اور ہاتھ دھونا. وضو شرعی مراد نہیں ہے جس میں اعضاء ثلاثہ کو دھویا جاتا ہے اور سر کا مسح کیا جاتا ہے، وہ مراد نہیں ہے. اور اس کی دلیل یہ ہے، ایک حدیث پاک میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے گوشت تناول فرمایا اور اس کے بعد اپنی ہاتھوں کو دھویا اور کلی کی، اور پھر ارشاد فرمایا کہ جو چیز آگ پر بنی ہو اس کے بعد یہ وضو ہے، یعنی سرکار نے کلی اور ہاتھ کے دھونے کو وضو فرمایا. تو اس سے معلوم ہو گیا کہ جس حدیث میں وضو کا ذکر ہے اس سے مراد یہی وضو ہے جس کو وضو لغوی کہتے ہیں، وضو شرعی مراد نہیں ہے. تو ایک تو یہ دلیل ہو گئی. دوسری دلیل یہ ہے کہ اگر وضو شرعی واجب ہوتا تو بہت ساری احادیث میں وارد ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بھی اور صحابہ کرام سے بھی کہ انہوں نے آگ پر بنی ہوئی چیز کھائی اور اس کے بعد نماز پڑھی، بیچ میں کوئی وضو نہیں کیا. تو وضو نہ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ آگ پر بنی ہوئی چیز کھانا یہ ناقض وضو نہیں ہے، اس کو کھانے کے بعد وضو لازم نہیں ہوتا. تو جو عدم وضو کے حوالے سے احادیث وارد ہیں وہ بھی بتاتی ہیں کہ جن احادیث میں وضو کا ذکر ہے اس سے وضو شرعی مراد نہیں ہے، ورنہ پھر سب میں وضو کرنا لازم ہوتا. اور ایک جواب اس کا یہ بھی ہے کہ جن احادیث میں وضو کا ذکر ہے وہ احادیث منسوخ ہیں. ناسخ یہ حدیث ہیں جن میں ترک وضو کا، عدم وضو کا ذکر ہے. اور اس کے نسخ کی دلیل یہ ہے کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ کانا آخر الامرین للرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ترک الوضوء مما مست النار، کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا آخری عمل یہ تھا کہ آپ جس چیز کو آگ نے چھوا ہو، جو آگ پر بنی ہو، اس کو کھانے کے بعد وضو کو ترک فرماتے تھے، یعنی آپ وضو نہیں کرتے تھے. یہ آخری امر تھا.
تو اس سے معلوم ہوا کہ جن میں وضو کا ذکر ہے وہ منسوخ ہے۔ بات کا عمل سرکار کا یہ کہ آپ وضو لازمی طور پر نہیں فرماتے تھے، اور ناسخ ہی پر عمل واجب ہوتا ہے، منسوخ پر عمل جائز نہیں ہے۔ اس لیے ہمارے جمہور علماء اہل سنت نے فرمایا کہ ما غیرت النار کے بعد وضو واجب نہیں ہے، ما غیرت النار ناقض سے وضو نہیں ہے۔ ہاں، وضو لغوی جو ہے کلی کرنا اور ہاتھ دھو لینا یہ کرنا چاہیے، کیونکہ یہ سنت ہے۔ بیٹا باپ کا خلاصہ میں نے ذکر کر دیا ہے۔ یہاں امام محمد علیہ رحمہ صرف ان حضرات کی جو مستدل حدیث ہیں جنہوں نے وضو کا قول نہیں کیا ہے، جنہوں نے وضو کو واجب نہیں مانا، ان حضرات کی مستدل احادیث ہیں وہ یہاں پیش کر رہے ہیں۔ بس چار پانچ حدیثیں پیش کریں گے، باقی میری جو بتائی ہوئی گفتگو ہے اس کو ذہن میں رکھیے۔ باب الوضوء مما غیرت النار، وضو کا بیان اس سے جس کو آگ نے متغیر کر دیا ہو۔ اخبرنا مالک حدثنا وهب بن کیسان قال سمعت جابر بن عبد الله يقول رأيت ابا بکر الصدیق اکل لحما ثم صلى ولم يتوضا۔ امام محمد فرماتے ہیں کہ ہمیں خبر دی امام مالک نے، انہوں نے کہا ہم سے حدیث بیان کی وہب ابن کیسان نے، انہوں نے کہا کہ میں نے حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے ہوئے سنا۔ انہوں نے کہا کہ میں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ آپ نے گوشت تناول فرمایا۔ اب کچا گوشت تو کھایا نہیں ہوگا، ظاہر سی بات ہے پکا ہوا گوشت۔ ثم صلی، پھر آپ نے نماز پڑھی، ولم یتوضا، اور وضو نہیں فرمایا۔ بالکل صریح حدیث ہے کہ وضو واجب نہیں ہے۔ اخبرنا مالک حدثنا زید بن اسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس ان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم اکل ذنب شاة ثم صلى ولم يتوضا۔ امام محمد فرماتے ہیں کہ ہمیں خبر دی امام مالک نے، انہوں نے کہا ہم سے حدیث بیان کی زید ابن اسلم نے روایت کر کے عطاء ابن یسار سے، وہ روایت کرتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہم سے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بکری کے شانے کا گوشت تناول فرمایا۔ جنبہ شاتن، شانہ یعنی بکری کے جو ہاتھ ہوتے ہیں جن کو ہم اس کے اگلے پیر کہتے ہیں، ان کا جو جوائنٹ ہوتا ہے، جو کندھا ہوتا ہے، اس کا گوشت اس کو کہتے ہیں جنبے شات، اس کا گوشت سرکار نے تناول فرمایا۔ بکری کے حصوں کے گوشت میں سب سے محبوب ترین گوشت وہی ہے سرکار کا، جنبے شات۔ اس کی وجہ محدثین نے یہ فرمائی کہ وہ محبوب ترین اس لیے ہے، مرغوب ترین اس لیے، ایک تو وہ جلدی ہضم ہو جاتا ہے، دوسرا یہ کہ جانور میں جو نجاست کی جگہیں ہوتی ہیں ان سے وہ سب سے زیادہ دور اور الگ تھلگ ہوتا ہے کہ اس تک نجاست کا اثر بھی نہیں پہنچ پاتا، اس لیے سرکار کو وہ زیادہ پسند تھا۔ اکلا ذنبہ شاتن، بکری کے پہلو کا یا شانے کا گوشت تناول فرمایا، ثم صلی، پھر آپ نے نماز پڑھی، ولم یتوضا، اور وضو نہیں فرمایا۔ اخبرنا مالک اخبرنا محمد بن المنکدر عن محمد بن ابراہیم التیمی عن ربیعہ عن عبد اللہ انہ تعشى مع عمر بن الخطاب ثم صلى ولم يتوضا۔ امام محمد فرماتے ہیں کہ ہمیں خبر دی امام مالک نے، انہوں نے کہا ہمیں خبر دی محمد ابن منقدر نے روایت کر کے محمد ابن ابراہیم تیمی سے، وہ روایت کرتے ہیں ربیعہ سے، وہ حضرت عبداللہ سے۔ بیٹا حدیث میں جب مطلقاً لفظ عبداللہ آئے تو اس سے مراد حضرت عبداللہ ابن مسعود ہوتے ہیں، اور تفسیر میں جب لفظ عبداللہ آئے مطلقاً تو اس سے مراد حضرت عبداللہ ابن عباس ہوتے ہیں، ہے نا؟ تو عبداللہ سے مراد یہاں حضرت عبداللہ ابن مسعود ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود سے مروی ہے انہو تعشى مع عمر بن الخطاب، کہ انہوں نے شام کا کھانا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تناول کیا۔
ثم صلی، پھر حضرت عمر نے نماز پڑھی، ولم یتوضا، اور درمیان میں وضو نہیں فرمایا۔ اخبرنا مالک اخبرنی زمرة بن سعید المازنی ان ابان بن عثمان ان عثمان بن عفان اکل لحما وخبزا فتمزمز وغسل یدیہ ثم مسحهما بوجهه ثم صلی ولم يتوضا۔ امام محمد فرماتے ہیں ہمیں خبر دی امام مالک نے، انہوں نے فرمایا مجھے خبر دی زمرہ ابن سعید مازنی نے، اور روایت کرتے ہیں ابان ابن عثمان سے کہ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے اکلا لحم و خبزہ، گوشت اور روٹی تناول فرمائی، فتمزمزا، پھر آپ نے کلی کی، وغسل یدیہ، اور اپنے دونوں ہاتھوں کو دھویا، ثم مسحهما بوجهه، پھر انہیں چہرے پر مل لیا، ہوتا ہے نا ہاتھ تر ہوتے ہیں تو چہرے پر مل لیتے ہیں، ثم صلی ولم يتوضا، پھر آپ نے نماز پڑھی اور درمیان میں وضو نہیں کیا۔ اس حدیث میں اسی وضو کا ذکر ہے، وضو لغوی حضرت عثمان غنی نے فرمایا، لیکن وضو شرعی جس میں 3 اعضاء کا دھونا اور ایک سر کا مسح ہوتا ہے وہ آپ نے نہیں کیا۔ فرماتے ہیں اخبرنا مالک اخبرنا یحیی بن سعید قال سألت عبد الله بن عامر بن ربيعة العدوي عن الرجل يتوضأ ثم يصيب الطعام قد مسته النار أيتوضأ منه؟ قال رأيت أبي يفعل ذلك ثم لا يتوضأ۔ امام محمد فرماتے ہیں ہمیں خبر دی امام مالک نے، انہوں نے فرمایا ہمیں خبر دی یحییٰ ابن سعید نے، انہوں نے کہا کہ میں نے حضرت عبداللہ ابن عامر ابن ربیعہ عدوی سے پوچھا، عن الرجلی، اس مرد کے بارے میں، یتوضا، جس نے وضو کیا، ثم یصیب الطعام قد مست النار، پھر وہ پہنچا، یعنی پھر اس نے کھایا اس کھانے کو جسے آگ چھو چکی تھی، یعنی جو آگ پر پکایا گیا تھا اس کھانے کو وضو کرنے کے بعد اس نے کھایا، تو اس کے بارے میں نے پوچھا ایتوضا منہ، کیا وہ اس کی وجہ سے وضو کرے گا، یعنی کیا اس کو کھانے سے اس کا وضو ٹوٹ گیا اور اس پر وضو کرنا لازم ہوگا اب؟ کہتے ہیں قالا، تو انہوں نے جواباً کہا رأیت ابی یفعل ذلک ثم لا یتوضا، انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے والد صاحب کو دیکھا کہ وہ اس طرح کرتے تھے۔ والد صاحب کون؟ حضرت عامر ابن ربیعہ، یہ صحابی رسول ہیں، کہ میں نے اپنے والد کو دیکھا وہ ایسا کرتے تھے، ثم لا یتوضا، پھر وضو نہیں کرتے تھے، یعنی وہ آگ پر بنی ہوئی چیز کھاتے تھے اور اس کے بعد وضو نہیں فرماتے تھے، تو اس سے معلوم ہوا کہ وہ ناقض وضو نہیں ہے، اس کو کھا کر وضو لازم نہیں ہوتا ہے۔ اخبرنا مالک اخبرنا یحیی بن سعید عن بشیر بن یسار مولا بنی حارثہ ان سوید بن نعمان اخبرہ انہ خرج مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام خیبر حتی اذا كانوا بالصحباء وهي ادنى خیبر صلوا العصر۔ امام محمد علی رحمہ فرماتے ہمیں خبر دی امام مالک نے، انہوں نے کہا ہمیں خبر دی یحییٰ ابن سعید نے، روایت کر کے بشیر ابن یسار سے، جو بنی حارثہ قبیلے کے آزاد کردہ غلام ہے، کیا خبر دی کہ انا سوید ابن نعمان، کہ حضرت سوید ابن نعمان نے اخبرہ، ان کو خبر دی، بشیر ابن یسار کو خبر دی کہ انہو، کہ وہ سبید نکلے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں، عامہ خیبر، خیبر کے سال، یعنی اس سال جس سال جنگ خیبر ہوئی تھی، حتی اذا کانوا بالصحبہ، یہاں تک کہ جب سب لوگ مقام صحبہ میں تھے، وہی ادنا خیبرہ، اور یہ ادنا سے قریب کا علاقہ ہے، صحبہ جہاں مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ کی نماز عصر کا معاملہ پیش آیا تھا، مقام صحبہ ہی میں پیش آیا تھا کہ آپ کے ران مبارک پر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سر رکھ کر آرام فرما تھے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے سرکار کے آرام میں خلل نہ پڑے اس لیے اپنے گود کو نہیں ہلایا اور سورج کو ڈوبتا ہوا دیکھ رہے تھے اپنی آنکھوں سے،
سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام میں خلل نہ ہو اس لیے آپ نے کوئی حرکت نہیں دی پیر کو، یہاں تک کہ سورج ڈوب گیا تھا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی آنکھوں سے اشک نکل پڑے جو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چہرے اقدس پر گرے۔ سرکار کی آنکھیں سرکار نے کھول دی، اس کے بعد پوچھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے معجزہ سے سورج قدرے واپس آیا، اور جب تک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز مکمل نہ کی وہ رکا رہا، نماز مکمل ہونے کے بعد ڈوب گئے۔ تو اسی مقام کی بات ہے، حتیٰ اذا کانوا بالصحابہ، یہاں تک کہ جب سب مقام صحابہ میں تھے، وہی ادنیٰ خیبر، اور یہ خیبر سے قریب کا علاقہ ہے، صلوا العصر، سب نے عصر کی نماز پڑھی، ثم دعا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بالازوادی، پھر سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے توشے منگائے، توشے دان منگائے۔ ازواد ذات کی جمع ہے، زاد اس کھانے پینے کے سامان کو کہتے ہیں جسے مسافر سفر میں اپنے ساتھ رکھتا ہے، اسی کی جمع ازواد ہے، مراد ہے توشے دان جس میں کھانا رکھ کے لے جاتے ہیں، جس میں کھانا ہوتا ہے۔ دعا یدعو کا معنی دعا کرنا بھی ہوتا ہے، بلانا بھی ہوتا ہے، اور اس کا اگر با صلہ آ جائے تو کسی چیز کا منگانا ہوتا ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے توشے دان منگایا، فلم یوتا الا بالسبیق، تو نہیں لایا گیا مگر ستو، یعنی تو صرف ستو لایا گیا، لوگوں کے پاس ستو تھا۔ ستو جانتے ہیں؟ بھنے ہوئے چنے کو اور جو وغیرہ کو پیس کر جو بنایا جاتا ہے وہ ستو ہوتا ہے، بہار میں شریف میں بہت ملتا ہے، وہ یہاں بھی دستیاب ہوتا ہے، اور بہت ہلکی اور طاقتور غذائی ہے، سفروں میں بڑے کام کی چیز ہے۔ اس کو گھول لیتے ہیں پانی میں، پھر گاڑھا گاڑھا اس کا لیپ ہو جاتا ہے، اس کو پیتے ہیں، اور اگر تھوڑا کم پانی ڈالا جائے تو وہ حلوے کی طرح ہوتا ہے، اسے چمچ سے کھا پی سکتے ہیں۔ ہلکا ہے، پیٹ خراب نہیں کرتا ہے، بدن کی طاقت کو بحال رکھتا ہے، بہت اچھی پسندیدہ غذائی ہے۔ فلم یوتا الا بالسبیق، تو صرف ستو لایا گیا، فامر بھی، تو حضور نے اس کے بارے میں حکم دیا، فثریا لہم بالماء، تو ان کے لیے اسے پانی میں ملا دیا گیا، ثریا پانی میں ملا دیا گیا۔ فاقل رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تناول فرمایا، واکلنا، اور ہم نے بھی کھایا۔ ثم قام الی المغرب، اثر پڑ چکے تھے نا پہلے، کہتے ہیں پھر سرکار مغرب کے لیے کھڑے ہو گئے، کھڑے ہونے کا جب قصد کیا، فمزمزہ، تو حضور نے کلی فرمائی، ومزمزنا، اور ہم نے بھی کلی کی، ثم صلی، پھر حضور نے نماز پڑھائی، ولم یتوضا، اور وضو نہیں فرمایا۔ میں نے بتایا کہ ستو جو ہوتا ہے چنے وغیرہ کو بھون کر اس کو پیس کر بناتے ہیں، تو وہ آگ پر تو پکانا، آگ کو تو اس نے ٹچ کی، آگ نے تو اس کو ٹچ کیا، یہی حدیث میں ہمارا مدعا ہے، اور یہی چیز محل استدلال ہے کہ آگ پر بنی ہوئی پکی ہوئی چیز جسے آگ نے چھوا ہو، ایسی چیز کھانے پینے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے، اس کو کرنے کے بعد کھانے کے بعد وضو لازم نہیں ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس حدیث سے ثابت ہوا۔ قال محمد وبهذا ناخذ لا وضوء مما مسته النار ولا مما دخل، امام محمد علیہ رحمٰن نے فرمایا کہ ہم اسی کو لیتے ہیں، یعنی ان احادیث سے جو ثابت ہے اسی کو لیتے ہیں، اسی کو اپنا موقف بناتے ہیں۔ قال محمد، امام محمد علیہ رحمٰن نے فرمایا، وبهذا ناخذ، کہ ہم اسی کو لیتے ہیں، لا وضوء مما مسته النار، وضو واجب نہیں ہے اس کو کھانے کے بعد، اس سے وضو واجب نہیں، مطلب اس کو کھانے کے بعد وضو واجب نہیں ہے جسے آگ نے چھوا ہو، ولا مما دخلا، اور نہ اس کو اس کی وجہ سے وضو واجب ہے، دخلا جو داخل ہوئی ہو، یعنی جو پیٹ میں داخل ہوئی ہو اس کی وجہ سے بھی وضو واجب نہیں ہوگا۔ انما الوضوء مما خرج من الحدث، وضو تو صرف اس حدث کی وجہ سے ہوتا ہے جو خارج ہوتا ہے، یعنی جو انسان کے بدن سے باہر حدث نکلتا ہے اس کی وجہ سے ہوتا ہے، چاہے پیشاب ہو، پاخانہ ہو، خون ہو، قے ہو، یا ری کا خروج ہو، جو حدث خارج ہوتا ہے اس کی وجہ سے وضو لازم ہوتا ہے۔ انسان کے پیٹ میں کچھ داخل ہو اس کی وجہ سے وضو لازم نہیں ہوگا۔
انما الوضوء مما خرج من الحدث، وضو تو صرف اس کی وجہ سے ہے جو حدث خارج ہوتا ہے. فاما ما دخل من الطعام، رہا وہ کھانا جو پیٹ میں داخل ہوتا ہے، مما مسته النار اور لم تمسه، اسے آگ نے چھوا ہو یا نہ چھوا ہو، یعنی آگ پر بنا ہو یا نہ بنا ہو، فلا وضو فی، اس میں وضو نہیں. وہ قول ابی حنیفہ، اور یہی امام اعظم علیہ رحمہ کا قول.